کوفی موجود ہیں کربلا کے گرد، بڑی تعداد میں مسلمان بھی موجود ہیں، کیوں لشکر امام حسین میں شامل نہ ہوئے؟ کیوں کربلا میں مولا حسین کا ساتھ نہ دیا؟ لاکھوں مسلمان موجود تھے، کیوں ساتھ نہ دیا؟ کوفی کیوں مولا حسین کے ساتھ نہ آئے؟ بڑی پیاری بات کی ہے محققین نے، فرمایا دو باتوں کی وجہ سے: یزید کا خوف اور یزید کی طرف سے ملنے والی جو مراتیں ہیں، جو دنیا تھی، اس کی لالچ۔ یہی دو باتیں کوفیوں کو مولا حسین اور خاندان اہل بیت کا ساتھ دینے سے روک لیا۔ ان دو ہی باتوں نے انہیں ساتھ نہ دینے دی، خوف اور لالچ۔ یہی دو باتوں نے تو پھر کربلا میں کوفیوں کو ساتھ نہ دینے دیا امام حسین کا۔ تو آج آپ اور میں بھی غور کریں، پیغام کربلا یہ ہے کہ اپنے اندر سے خوف کو نکالیں۔ اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں بندہ ڈرتا ہے عزت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے اور زندگی کے حوالے سے۔ ارے یہ تینوں باتیں میرے رب کے دست قدرت میں، نہ کوئی آپ کو ذلیل کر سکتا ہے جب تک کہ رب نہ چاہے، نہ کوئی آپ کا رزق چھین سکتا ہے جب تک کہ رب نہ چاہے، نہ کوئی آپ کو موت دے سکتا ہے جب تک کہ رب کا حکم نہ ہو۔ بات ختم ہو گئی، پھر کیوں ڈرنا ہے؟ اور لالچ کو دل سے نکالیں۔ اگر بندہ خوف زدہ ہے، بزدل ہے اور لالچی ہے تو کبھی بھی وہ حق پہ نہ کھڑا رہ سکتا ہے، نہ حق کا ساتھ دے سکتا ہے۔ پیغام کربلا یہ ہے کہ نظریے پر زندگی گزاریں، ایک مشن اور مقصد کے تحت آپ اور میں دنیا میں آئے ہیں۔ وہ مقصد حضور جان عالم سے عشق و وفا ہے، حضور کا دین تخت پہ لانا ہے اور ظالموں کے خلاف کھڑے رہنا ہے۔ ظالم سامنے آ جائیں تو ووٹ نہیں دینا، سپورٹ نہیں کرنی، بلکہ دیکھنا ہے کہ یہ میرے آقا کے دین کا وفادار ہے، غدار ہے؟ اگر غدار ہے تو اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ یہی حسینیت ہے، یہی پیغام کربلا ہے۔ اور بزدلی میں زندگی بسر ہو گئی، خوف، لالچ، تو استاد محترم ایک بات فرماتے تھے کہ رب بزدل کو اور لالچی کو اپنے نبی کی محبت نہیں دیتا۔ بزدل آدمی اور لالچی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احد کے میدان میں جو صحابی رسول کو تلوار دی تھی نا، حضرت ابو دجانہ کو، تو حضور کی تلوار پہ شعر لکھا ہوا تھا۔ یہ بھی پیغام کربلا ہے۔ فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ میرے آقا کی تلوار پاک پہ لکھا ہوا تھا جو سرکار نے ابو دجانہ کو دی، حضور کی تلوار پہ شعر لکھا تھا: بزدلی میں شرمندگی ہے، بزدلی میں شرمندگی ہے، آگے بڑھنے میں عزت ہے۔ اور انسان بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ بندہ بزدل ہو لیکن جو تقدیر میں ہے وہی ہونا ہے۔ آپ دیکھیں امام حسین کو، آگے بڑھے۔ یزید تو مٹ گیا لیکن مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قیامت تک باقی ہے۔ پیغام کربلا یہ ہے، حق کے ساتھ جینا ہے، دلیری کے ساتھ جینا ہے۔ وہ ہے نا ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کا قول، آپ نے بڑی جاندار بات کی تھی کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ کیوں کہا تھا یہ کوئی زندگی ہے مومن گٹ گٹ کے جیے، مومن دب کے جیے؟ نہ، اسلام بھی غلبے کے لیے آیا اور اسلام کے ماننے والے کو اسلام غلبہ دلانا چاہتا ہے۔ غلامی مسلمان نہیں کرتا، غلامی صرف مسلمان نبی پاک کی کرتا ہے بس۔ لیکن اگر ہم بزدل ہو گئے، جو آج ہمارا حال ہے، دیکھ لیں پوری دنیا میں مسلمانوں کو آج کیا حال ہے ہمارا، کیونکہ ہم بزدل ہو گئے، ہم نے حق کے ساتھ کھڑا رہنا چھوڑ دیا۔ یار حالات ٹھیک نہیں، حالات کب ٹھیک تھے ناظرین مجھے بتائیں نا۔ اب تو وقت میرا بالکل ختم ہو گیا۔ اگر حالات ٹھیک ہوتے تو بدر ہوتی، حالات ٹھیک ہوتے تو احد ہوتی، حالات ٹھیک ہوتے تو خندق کا واقعہ ہوتا، حالات ٹھیک ہوتے تو کربلا ہوتے۔ حالات تو کبھی ٹھیک نہیں۔ یہ کون سی بات ہوگا حالات ٹھیک نہیں؟ مومن کبھی حالات کو دیکھ کر اپنا نظریہ نہیں بدلتا، مومن حالات کے سامنے کھڑا رہ کر حسینی کردار ادا کرتا ہے۔ کوئی بھی سامنے آ جائے، جتنا بڑا فرعون اور قارون کیوں نہ ہو، اگر وہ حضور کے دین کے خلاف ہے، اگر وہ باطل نظریے پر ہے، تو ہم حضور کے ماننے والے ہیں، ہم انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ یاد رکھنا قرآن کا وعدہ ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ محبوب آپ اعلان کر دیں، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے۔
باطل زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا. کیا ہوا یزید نے؟ چند ماہ چند سال تخت پر حکومت کی، مر گیا، ذلیل ہو کے مرا، عبرت کا نشان بن گیا. مولا حسین آج بھی دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، قیامت حکومت کریں گے، اور قیامت کے دن بھی جب جنت میں پہنچیں گے تو حکومت کریں گے. یہ حکومت دلوں پر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے عزتیں اس کے لیے ہوتی ہیں جو حق کے ساتھ جیتا ہے، حق پہ کھڑا رہتا ہے اور حق کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو تمام کر لیتا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا